ویلکم ویور، آج ہم لے کے آئے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں صبر کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ وہ نبی جنہوں نے برسوں بیماری جھیلی، اولاد، مال، صحت سب کچھ چلا گیا، لیکن زبان پر ایک بار بھی شکوہ نہیں، جنہوں نے کہا میرا رب جب بھی آزماتا ہے تو وہی میری پناہ بھی بنتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی عظیم آزمائش، اس صبر کی کہانی جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ اگر آپ زندگی کے کسی امتحان سے گزر رہے ہیں تو یہ کہانی آپ کا دل بدل دے گی۔ آخر اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیوں آزمایا اور کیسے ان کی دعا نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا، اور قرآن مقدس کی وہ آیت مبارکہ جس نے ہر ذی نفس کے ایمان کی لو بڑھا دی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ایس کی نسل سے تھے، یعنی آپ کی رگوں میں بھی نبوت کی روشنی جاری تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں، ایک پاکیزہ، باوفا اور صابر خاتون جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ کا پورا ساتھ نبھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتیں بخشی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی دیا تھا اور اولاد بھی۔ آپ ملک شام کے علاقہ خارنم میں پیدا ہوئے۔ آپ نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور نوجوان ہونے کے ساتھ ہی نہایت خوشحال اور مرفع الحال امیر الامراء اور بڑے مالدار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت و ریاضت کو قبول فرما کر آپ کو دنیا کے کثیر و مال و دولت کا مالک بنا دیا تھا۔ روایت ہے کہ ہزاروں اونٹ، گھوڑے، خچر، گائیں، بھیڑیں، بکریاں اور سینکڑوں باغات، زمینیں اور غلامان آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشے تھے، لیکن آپ کو اس سارے مال و دولت سے خدمت خلق مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد مہمانوں کی مہمان نوازی، یتیموں اور بیواؤں کی پرورش، غریبوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس دینا، یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا، اور اسی نیک کام میں اپنے فرصت کا وقت اور خدا کی بخشی ہوئی اس نعمت کو خرچ کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر روز جب تک آپ 10 بھوکوں کو کھانا نہ کھلا دیتے، اس وقت تک آپ کھانا کو چھوتے نہیں تھے۔
اسی طرح جب تک آپ 10 محتاجوں کو نیا کپڑا نہ پہنا لیتے اس وقت تک آپ نیا کپڑا نہ پہنتے تھے۔ آپ کا دسترخوان ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جانوروں کے دودھ، باغات کے پھل، ہر ضرورت مند اور مسافروں کے لیے عام اجازت تھی کہ جس قدر چاہیں اپنی مصرف میں لیں۔ تو آپ ضلع بلقا کے قریہ بشتہ کے رہنے والے تھے، تو جو مسافر بھی اس قریہ میں پہنچ جاتا تھا آپ کی مہمان نوازی کی وجہ کر کوئی بھی مفلوک حال اور بھوکا ننگا نہ رہتا تھا، اور نہ آپ کے علاقہ کے لوگ یتیم اور بیوائیں اپنے آپ کو یتیم اور بیوہ سمجھتی تھیں، کیونکہ آپ ان کی زندگی کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور اس کے کفیل خود تھے۔ چنانچہ اسی سکون اور خوشحالی کے زندگی میں آپ کو اپنے نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے علیہ السلام کی بی بی رحمت کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کیا۔ تو افرایم کی بیٹی رحمت کے سلسلے میں آپ نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس کے باپ افرایم نے کہا کہ میری لڑکی کی شادی کسی نبی کے نسل سے ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نبیوں کے خاندان سے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نبی کے خاندان سے ہوں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام میرے آبا و اجداد ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے مجھے بھی نوازے اور درجہ نبوت تک پہنچائے۔ اس پر افرایم نے، جو رحمت کا باپ تھا، اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو رحمت تیرے نکاح کے لائق ہے۔ تو افرایم کی بیٹی رحمت سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ رحمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں میں حسین، جمیل، مستقل مزاج اور صابرہ تھیں، اور اپنے وقت کے ان تمام نیک بیویوں میں سب سے زیادہ فائق تھیں۔ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی فرمانبردار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب تک بلاد شام، روم، مصر و عرب میں آپ کے حسن و جمال کی یکتائی کے ساتھ رحمت کی وفاداری بھی ضرب المثل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب رحمت سے نکاح کرنے کے بعد اپنی شریک حیات بنا کر اپنی زندگی میں لے آئے، تو اللہ پاک نے بھی آپ کو نبوت کے درجے سے سرفراز کیا۔ آپ کی فرمانبردار
اور وفاشار بیوی رحمت بھی آپ کے ساتھ نیک کاموں میں برابر کا حصہ لیتی رہی، اور ان کے وطن سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 24 لڑکیاں اور 24 لڑکے، کل 48 اولادیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک پیدائش کے وقت میں 2 بچے یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی خوشحالی اور سکون کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 80 سال پورا کیے۔ اس کے بعد آپ کے صبر و شکر کے امتحان کا زمانہ آیا، جو اس طرح شروع ہوا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت، سخاوت، صبر و شکر کے اوصاف زمین و آسمان تک پھیل گئے، آسمانوں پر فرشتوں میں اس کا چرچا ہوتا تھا، تو کہا جاتا ہے واللہ علم، تو ابلیس نے جب آپ کی یہ تعریف اور توصیف سنی تو وہ جل گیا، اسے یہ برداشت نہیں ہوا، چنانچہ ایک دن اس نے آسمان پر پہنچ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی حمد و ثنا، زہد و ارتقاء کا چرچا سن کر فرشتوں سے کہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کی عبادت و ریاضت، حمد و ثنا تو صرف اس کے مال و دولت، وجاہت و ثروت کے لیے ہے۔ میں تو جب جانوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال و املاک پر اگر مجھے اختیار دے دے اور اس کے پاس مال و دولت، ملک و اولاد نہ ہو، تو پھر دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے تمام مخلوقات کے دل کی باتوں سے واقف ہے۔ شیطان لعین کی اس بات سے آگاہ ہو کر رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایوب ہمارے خاص بندوں میں ہے، وہ ہر وقت اپنا سر اطاعت ہماری بارگاہ میں جھکائے رکھتا ہے، اس وقت بھی ہماری رضا کا شاکر ہے، اور مال و اولاد کے نہ ہونے پر بھی وہ ہماری رضا پر صبر کرے گا۔ اگر ابلیس لعین کو ہمارے بندہ خاص کے خلوص کا یقین نہیں ہو تو شیطان کو حضرت ایوب کے مال و متاع پر اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب ہر مصیبت میں ہماری رضا پر ثابت قدم رہیں گے۔ شیطان اس ارشاد عزتی کو سن کر بہت ہی خوش ہوا، اور اس نے زمین پر پہنچتے ہی اپنے تمام گروہ کے شیطانوں اور جناتوں اور خبیثوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایوب کے مال و متاع پر آج سے مجھے اختیار سونپ دیا گیا ہے، اور میں اس کی ملکیت کی ساری زمینیں، باغات، سارے مویشی، غلام، نوکر، چاکر، مال و دولت، ہر ایک چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تم میں سے کون کون اس کام میں میرا شریک ہونے کو تیار ہے؟